ایک جیتا ہوا میچ جس طرح سے مخالف ٹیم کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا، اس نے پوری قوم کو رلا کے رکھ دیا۔ پوری قوم کل رات سے اس قدر شدید صدمے کا شکار ہے کہ اس کا واضح ثبوت سوشل میڈیا پر جس طرح سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس طرح سے کھلاڑیوں کے بارے میں جو الفاظ لکھے جا رہے ہیں اور جو اظہار کیا جا رہا ہے، وہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ کس قدر دل دکھا، کس قدر قوم کو تکلیف پہنچی۔ کیونکہ جب اچھی بالنگ ہو گئی، ایک محدود ترین ٹاسک جو تھا وہ ملا کہ T20 میں 120 رنز 120 بالوں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ تو 200 پلس رنز بن رہے ہیں، لیکن کیونکہ مشکل وکٹ تھی لیکن اتنی ہی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا پاکستان نے۔ انڈیا جیسی مضبوط بیٹنگ کو جو کہ 9-10 نمبر تک جاتی تھی، وہ اس کو نہ صرف کنٹرول کیا بلکہ مجبور کر دیا کہ تمام کھلاڑی اپنی وکٹ گنواتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جو پاکستانی بیٹرز نے کیا، جو جس طرح سے کھیلنا چاہیے تھا اور جتنی آسانی سے اس ٹارگٹ کی طرف موو کرنا چاہیے تھا، وہ پاکستانی بیٹرز نے پوری قوم کو رلا کے رکھ دیا۔ محمد رضوان کا آؤٹ ہونا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس کے بعد کہیں بھی نہیں لگا ایسا کہ پاکستان ٹارگٹ چیز کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ شاداب خان ہو، اماد وسیم ہو، افتخار احمد ہو، کوئی دوسرا پلیئر ہو، سوائے آخری نمبر پہ آنے والے نسیم شاہ جنہوں نے آ کے 2 چوکے لگائے، کو تھوڑی سی عزت۔ ادروائز آسان میچ، اتنا آسان میچ کہ ٹارگٹ تو کیا انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میچ کو بھی ہارا جا سکتا ہے۔ باسط علی بیچارے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے رو پڑے کہ ہم تو ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے کے بارے میں سوچتے، اور یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں کہ یہ میچ بھی ہارنا تھا۔ کیا کبھی کچھ سوچ سکتا تھا کہ اس میچ کو بھی ہارا جا سکتا ہے، یا یہ 119-20 رنز کا ٹارگٹ اس کو اچیو نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے بارے میں شاید ہی کوئی سوچ سکتا ہو، لیکن اس ٹیم نے وہ کچھ کر دکھایا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ رہی صحیح کسر، ہم تو پہلے بھی کہتے رہے اپنے ویلاگس کے اندر، اپنے ان ویڈیوز کے اندر، کہ جناب محسن نقوی صاحب خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور پوری قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کبھی یہ کہہ کر کہ اس ٹیم پر 1 مہینہ تنقید نہ کی جائے، کبھی کچھ کہہ کر کبھی کچھ کہہ کر جھوٹی تسلیاں دیتے رہے کہ یہ ٹیم کم بیک کرے گی، یہ ٹیم کھیلے گی، بڑا اچھا پرفارم کرے گی، بڑا اچھا جو ہے نا مینج ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم لوگ تو پہلے بھی اس کے اوپر بات کرتے رہے کہ ایسا نہ کریں، زمینی حقائق کو دیکھیں۔ زمینی حقائق کچھ اور ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ٹیم کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، ٹیم کی صورتحال بہت خراب ہے، ٹیم جو ہے وہ اپنے لیول پہ نہیں ہے، جس طرح اس کو کھیلنا چاہیے وہ کھیل نہیں پا سکتی۔ اس کے باوجود محسن نقوی صاحب مسلسل قوم کو خواب دکھاتے رہے کہ نہیں جناب ہم بہت کچھ کر دیں گے۔ پتہ نہیں وہاب ریاض کے مشوروں سے کیا نکل آیا، یا اسد شفیق کے مشوروں سے کیا نکل آیا۔ یہ کب بڑے کھلاڑی تھے؟ اگر یہ دیکھا جائے انہوں نے کب کتنا شاندار کیریئر کھیلا ہے کہ جن سے آپ مشورے لے رہے ہیں، جن کو آپ آگے صرف اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ وہ آپ کے ٹیلی ویژن پر بیٹھے پروگرام کرتے تھے، اس لیے انہی کو اپنے آگے ابلائج کیا۔ تو کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم رو رہی ہے، پوری قوم افسردہ ہے، جس کو باقی اور بھی مسائل بہت ہیں، لیکن جتنا اس میچ کو ہارنے کے بعد سے ان شائقین کرکٹ کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، اتنا تو شاید کسی شدید تشدد کے بعد بھی تکلیف نہ پہنچتی ہو کہ اتنی ذہنی ٹارچر کہ ہم جب 120 کا ٹارگٹ لے کے بیٹنگ کے لیے جا رہے تھے تو کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ ہم 120 کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے۔ یہی سوچتے تھے کہ چلیں 11 پلیئرز میں سے کوئی 1-2 پلیئر تو کلک کریں گے، اور پچ کو ریڈ ہی نہیں کیا، اس کو ہم نے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب 20 اوور کیے اس کے اوپر تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ پچ کا سلوک کچھ ایسا ہے کہ یہ ڈبل سنگل اور کوئی لوز بال ملے تو اس کو باؤنڈری، اور وہ بھی چوکے کی شکل کے اندر، اس گراؤنڈ کے اوپر ہوا میں کھیلنا سب سے بڑی بیوقوفی۔ کوئی بہت لوز بال ملے تب آپ ہوا کے اندر کھیلیں، ادروائز یہ پچ ریکوائر کرتی تھی کہ جسٹ ٹو اسٹے آن دا کریز اینڈ ویٹ فار دا لوز بال، اس کا انتظار کریں۔ ادروائز ڈبل سنگل کی گیم تھی اور وہ انف تھی
120 کا ٹارگٹ آپ کو 140 50 60 بھی کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے کہ کہیں پر رسک لیتے. لیکن جب ہم نے 15 اوور کی پہلی بال کے اوپر محمد رضوان کو لوز کیا، اس کے بعد ہم نے میچ بھی لوز کیا. اس کے بعد ہمارے کھلاڑیوں کے ہاتھ پاؤں نہ صرف پھولے بلکہ کہیں پر وہ دکھائی نہیں دیے کہ انہیں کوئی قوم کا، انہیں کوئی ملک کا، انہیں کوئی دوسرا یا کسی اور کا کوئی خیال ہے، یا وہ کچھ سوچتے ہیں کہ انہیں کچھ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یا انہوں نے کیا سوچ کر جو ہے نا وہ اس پورے قوم کی، اس پورے وطن کی جو ہے نا وہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم بڑا اچھا کھیلیں گے اور جیت کر آئیں گے. یہ جیت کے نعرے، میں محسن نقوی صاحب کی بات کر رہا تھا، یہ آخر تک یہ قوم کو دکھاتے رہے ہیں. تو اب محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا، اس قوم کو صرف اور صرف دوبارہ سے جو ہے نا وہ جسٹ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ مرم رکھنے کی کوشش کی کہ چھوٹی سرجری کی تھی، مجھے تو بڑی سرجری کرنا چاہیے تھی. بھائی کر لو بڑی سرجری، آپ بھائی کر لیں بڑی سرجری. کیا بڑی سرجری کر لیں گے؟ کون سا باہر بیٹھا ہوا ٹیلنٹ ایسا ہے کہ جس کو آپ پک کر کے ٹیم میں لائیں گے اور وہ ٹیم زمین سے آسمان پر چلی جائے گی، یا آسٹریلیا، بھارت اور انہی مضبوط ٹیموں کا سامنا کر پائے گی؟ باہر بیٹھا ٹیلنٹ بھی انہی کا جو ہے نا وہ سارے کے سارے انہی کی بیاری کی ہوئی ہے. تو کیا کر لیں گے؟ اب تو لوگ مشورہ دے رہے ہیں ٹیم ختم کریں، 11 کے 11 کھلاڑیوں پر پابندی عائد کریں، ہمیں نہیں ہے ضرورت. بعض لوگ تو اس قدر غمگین ہے، اس قدر تکلیف میں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دن پر افسوس ہے جس دن ہمیں کرکٹ سے دلچسپی ہوئی، کہ جب ہم نے اس کھیل کے اندر دلچسپی لینا شروع کر دی. باقی پورا سال کوئی میچ دیکھے یا نہ دیکھے، پاکستان اور انڈیا کا جب آپس میں مقابلہ ہو تو اس وقت تمام لوگ جن کو کرکٹ سے دلچسپی نہیں بھی ہے وہ بھی اس میچ کو دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ہم کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، تنقید کرتے رہے کہ ٹیم بکھر رہی ہے، ٹیم میں اعتماد کی کمی ہے، ٹیم ہاتھوں سے نکل رہی ہے، کھلاڑی کہیں کسی اور طرف جا رہے ہیں. آپ کہتے رہے نہیں جی ان پر تنقید نہ کریں، ان کو جو ہے نا بوسٹ اپ کریں، ان کو بیک اپ کریں. کر لیں. کیا لے لیا؟ اب چھوٹی اور بڑی سرجری کی بات کر رہے ہیں. کون سی کیا نکل آئے گا بڑی سرجری سے؟ ہم نے ماضی میں بھی بہت ساری دفعہ ایسے واقعات دیکھے ہیں، لیکن کم از کم کھلاڑیوں کو افسوس، دکھ، تکلیف ہوتی تھی. اب تو ٹور انجوائے ہو رہا ہے. بات مانے یا نہ مانے، یہ کوئی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے نہیں گیا ہوا، یہ تو جسٹ برائے نام مجبوری ہے. میچ کے اندر ریپریزنٹیشن اپنی شو کرنا ضروری ہے، ادروائز تو یہ ٹور کو انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جسے افسوس تھا نا وہ نسیم شاہ کو، آپ نے دیکھا کہ وہ آخر پہ جاتے ہوئے اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، رو رہا تھا کہ ہم نے اتنی اچھی بالنگ کی، مخالف ٹیم کو اتنے کم رنز کے اوپر ڈھیر کیا، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا نکلا کہ ہمارے بیٹرز نے ہماری ساری کی ہوئی محنت کے اوپر اس طرح سے پانی پھیر دیا. ہوتا ہے، ٹیم ہارتی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہمیں 180 190 کا ٹارگٹ ملا ہوتا، پھر ہم 5-6 رن سے 10 رن سے ہار جاتے، ہم کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے ٹیم کم از کم فائٹ کی. لیکن یہاں پہ تو رونا ہی آتا ہے. اس صورتحال کے اوپر، اس حالت کو دیکھ کر تو سوائے رونے کے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہ افسوس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہاں پہ عوام کی تو سنی نہیں جاتی، عوام تو کچھ اور چاہتی ہے. یہ مقتدر، یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کچھ اور چاہتے ہیں. تو سارے لوگوں کی جو ہے نا وہ رائے ایک طرف، یہاں پر ایک بندہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کی رائے اکیلے کی ایک طرف، اسی کو جو ہے نا وہ اہمیت دی جاتی ہے، اسی کو فالو کیا جاتا ہے. تو ٹیم ماشاءاللہ سے جس پرفارمنس کی اسے توقع تھی کہ امریکہ سے ہارنے کے بعد کم از کم وہ کچھ حیا کرے گی، کچھ کم بیک کرے گی، جس کا دعویٰ بھی کیا گیا کہ ہم کم بیک کریں گے، اور پھر بالنگ نے وہ کر بھی دکھایا کہ ہاں واقعی ان کے اندر کم بیک کرنے کی ہمت ہے. بڑی اچھی بالنگ ہوئی، کیونکہ اتنی اچھی پچ کے اوپر بھی اگر اچھی بالنگ نہیں ہوگی تو پھر پتہ نہیں کہاں ہوگی. یہاں پر ہی ہونی تھی، کیونکہ بالنگ پچ مکمل طور پر بالر کو سپورٹ کرتی تھی، اور اتنی سپورٹ کرتی تھی کہ یہاں پر کسی بھی اچھے بیٹسمین کو جب تک وہ اپنی تندہی سے نہ کھیلے اس وقت تک وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتا تھا. اور وہ بلے باز، وہ بیٹر جس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس پچ کے اوپر میں ڈبل سنگل اور چوکا، وہ بھی بڑی لوز بال ملے، اس پوزیشن میں کھیل سکتا ہوں. دیکھیں انڈیا کی طرف سے بھی جس پلیئر نے ہوا میں کھیلا وہی پکڑا گیا. جس پلیئر نے ایک صرف ڈیلیوری، جو پہلے اوور کی شہنشاہ فریدی کی بال تھی، اس کو بھی روہت شرما نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ ٹائم کیا، لہذا وہ باؤنڈری سے باہر چلے گئے. ادروائز باقی سارے کے سارے پلیئرز جس نے بھی کوشش کی وہ پکڑا گیا، جس نے بھی کوشش کی وہ پکڑا گیا. تو
कौम तो रो रही है, कौम तो इस हार के ऊपर न सिर्फ अफसरदा है, बाकायदा इसके ऊपर अपने अफसोस का इजहार भी कर रही है। तो इस हद तक पहुंच चुकी है, लेकिन इन्हें परवाह ही नहीं है। ये अपनी बातों में लगे हुए हैं, इनको अपना ही सिर्फ और सिर्फ ख्याल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो एंजॉय करते रहेंगे, बाकी मैचेस भी करते रहेंगे। हम मीडिया के ऊपर बैठे और दूसरे लोग काम करने वाले वो हिसाब किताब करते रहेंगे कि अच्छा अगर वो हार गया तो वो हार गया, फिर हम जीत गया तो फिर वो हार गया, फिर हम आगे चले जाएंगे। फिर भी आगे जाने की सोच रहे हैं, क्या लेने जाना भी आगे। सोचने वाली बात तो ये है। एक वक्त था हम आयरलैंड से आ रहे थे, ठीक है ना, वो आयरलैंड से हारने वाली टीम जो है ना, वो 20 दिन अपने कमरों से बाहर ही निकली थी। वो ये सोच कर ही मरी जा रही थी कि हमारे से हो क्या गया, कि हम यहाँ पर ही ख़त्म हो गए। इस टीम को इसकी अय्याशियाँ देखें, इन्होंने प्रैक्टिस मैच नहीं खेला। इन्हें आयरलैंड के साथ इसी ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस मैच खेलना था, खेल लेते ना। आयरलैंड को इन्होंने इजी लिया। इन्हें बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा मत करें, खेलें, आपको इस पिच का पता चलेगा, इस पिच के ऊपर प्रैक्टिस मिलेगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने दोस्तियां निभाई, हमने यारियां निभाई, हमने अपनी जिद को सामने रखा। बाबर आजम साहब सवाए जिद्दी होने के इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कल बाबर आजम को बैट कैरी करना चाहिए था, मुश्किल विकेट थी, वहाँ डबल सिंगल और 4 के साथ अपनी गेम करते और हम 14 से 15 ओवर में टारगेट पूरा कर लेते, ज़्यादा से ज़्यादा 17 ओवर में चले जाते। जहाँ पे 16वें ओवर में जाके हमें कुछ चांस लेना चाहिए था। हमाद वसीम साहब वहाँ पे टुक टुक करना शुरू हो गया। वो पता नहीं वो किस स्ट्रेटजी के अंदर थे कि कौन सा पीछे बड़ा हिटर पड़ा हुआ। इफ्तिखार अहमद को पता नहीं हम क्या सोच कर खिलाए जा रहे हैं। मुसलसल वो एक ओवर एज खिलाड़ी है और हम उसको खिलाए जा रहे हैं, हम उसको खिलाए जा रहे हैं। कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना बैट के साथ ना बॉल के साथ, लेकिन इसके बावजूद हमने उसको पता नहीं किस तरह, हमारे कप्तान साहब कहते हैं जी ये सबसे बड़ा फिनिशर है। तो पूरी कौम का अपने सत्यानाश करके रख दिया, पूरी कौम का अपने सर झुका के रख दिया। कल से इंडियंस जो है वो शादियाने बजा रहे हैं और हम रो रहे हैं, पाकिस्तानी जो है वो रो रहे हैं। अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस करनी है, ये हमारा एक खिलाड़ी ना कम से कम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद के अंदर ये 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा ले रहा पर मंथ, ठीक है। बाकी जो कमाता है वो अलहदा कमाता है। इनको तो अमेरिका का वीज़ा किसी ने नहीं देना था, ये इस मुल्क की बुनियाद के ऊपर मिल गया, ठीक है ना। ये इनकी सूरत हाल थी। किसने आरएस रऊफ को अमेरिका का वीज़ा देना था? किसी ने भी नहीं देना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौम को रुला के रख दिया, कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। सोचा ही नहीं है कि हमें ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोहसिन नकवी के बस का रोग नहीं है कि वो पीसीबी को चला सके, ये वो आज भी वाज़ेह कह रहा हूँ और ये कल को भी सामने आएगा। ये इनका बिल्कुल भी बस का काम नहीं है। प्रोफेशनल जो प्लेयर पहले क्रिकेट खेला हुआ है, जिसके पास ट्रेनिंग है, वो बंदा सामने लाए, मेरिट पर सामने लाए, वो आपको रिजल्ट देगा। अदरवाइज टीम भी ऐसे रिजल्ट देती रहेगी, ऐसे ही रुलाती रहेगी। 2-4 दिन मीडिया के ऊपर पेट पटोसा होता रहेगा, लोग सोशल मीडिया पे ऊपर अपना गम गुस्से का इज़हार करते रहेंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कौम को अब पीछे खड़े होना चाहिए कि नहीं, अब हम मज़ीद अपने साथ ये खेलने नहीं देंगे। कभी कुछ ऐसा, यकीन जाने इस हार का तो इंडियंस को भी यकीन नहीं आ रहा था, उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी हाँ वाकई हम जीत गए, कि ये कैसे हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल। वो भी अभी तक परेशान है कि ये किस तरह से हो गया कि हमने ये मैच जीत लिया। हालांकि उन्हें पता चल गया था, 15 ओवर तक वो मैच के अंदर नहीं थे, उनकी पोजीशन डिफरेंट थी, उनके हाथ पांव फूले हुए थे। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद सारा कुछ पलट गया, सारी की सारी सूरत हाल ही चेंज हो गई। तो इस लिहाज से नकवी साहब को चाहिए कि मेहरबानी करें, पीसीबी की जान छोड़ें, एक काम कर लें। सारे काम आपके बस के काम नहीं है तो मेहरबानी रखें, साइड पर हो जाएं। हमें आपकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, ना टीम चल रही है, ना जो है ना वो वजारत दाखिला जो आपको दी हुई है ना वो ही चल रही है। तो इसलिए जो काम आपका है वो करें, जो आप कर सकते हैं वो करें। तो टीम चलाना आपका काम नहीं है, ये टीम बड़े स्यापों से चलती है। और फिर पाकिस्तानी टीम, इसके बारे में तो क्या ही कहने। तो जितने भी गमों गुस्से का इज़हार किया जाए वो कम है, कम से कम इस खेल की उम्मीद नहीं थी। और इन्हें अब चुप करके वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि गंदे अंडे गंदे ही होते हैं, जितने भी हों जहाँ भी हों गंदे ही होते हैं। इन्होंने हमेशा कौम को रुलाया और कौम के जज्बात से खेला, लिहाजा इनके साथ मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।